هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. گزشتہ جمعہ سید الکائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے حوالے نال میں احباب دے سامنے یہ بیان کیتا ہے کہ بندے نو چاہیے ہر وقت اللہ کو اللہ دے فضل دی دعا کرتا ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ من فضلہ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ. جڑا بندہ اللہ کو اللہ دے فضل دی دعا کرتا رہے، فضل منگتا رہے، فضل دا سوال کرتا رہے، وہ بندہ اللہ دا محبوب ہوتا ہے، اللہ دے نال پیار کرتا ہے. تو سان چاہیے قدم بقدم لمحہ بلمحہ بندہ اللہ ماندا رہے، اللہ تیرے فضل دی ضرورت ہے. ہر معاملے وچ اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں کھاندیاں پیندیاں سوندیاں جاگدیاں سفر حضر دے اندر ہر وقت یہ لفظ تے پھر زبان تے رہنا چاہیے. جدو اللہ اس لفظ کو پسند کرتا ہے پھر اللہ فضل دیندا ہے. تے دنیا میں جو کوئی ساڈے کول موجود ہے نا یہ سارا اللہ دا فضل ہے. اولاد، مال، زندگی، صحت، مکان، پیسہ، دولت، کاروبار، دکان، ویچنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چلنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، یہ جتنیاں بھی اللہ دیا نعمتاں اللہ نے عطا کی دیا نے سارا اللہ کا فضل ہے. تو پھر بندہ اللہ کو فضل کیوں نہ منگتا رہے؟ ہر لمحہ ہر وقت میں رویا کرو. جدوں بھی کسی کی ضرورت چیز کی ضرورت ہو رہا ہے تو اللہ تیرے فضل کی ضرورت ہے. اللہ یہ سارا میرا مسئلہ تیرے فضل نال حل ہونا ہے. اللہ کو فضل کرنا ہے تو ہی میں اچھے طریقے نال زندگی گزار سکوں. اللہ میرا یہ مسئلہ اور معاملہ ہی حل ہونا ہے جب فضل کرنا ہے. اللہ تیرے فضل کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء. اللہ دے ہاں دعا نالو ہو کوئی عزت والی چیز نہیں ہے. تے دعا کی ہونی ہے اللہ کو کوئی منگنا ہی منگنا ہے. تے جے اللہ منگن والے بندے کو اتنا پروٹوکول دے اتنی عزت دے تے پھر بندہ اللہ کو مال کیوں نہ مانگے، کاروبار کیوں نہ مانگے، صحت کیوں نہ مانگے، آخرت اور دنیا کی کامیابی بندہ اللہ کو کیوں نہ مانگے، گناہاں دی بخشش اور مغفرت کا مطالبہ بندہ اللہ کو کیوں نہ کرے. جدو یہ مطالبہ کرن نال منگن دے نال دعا کرن دے نال فضل اللہ کو منگن دے نال اللہ اتنی عزت نال نواز دیتا ہے، اتنا پروٹوکول دے دیتا ہے کہ پھر بندہ ہر گھڑے اللہ کو کیوں نہ منگتا ہے. اور پھر آپ
آپ نے فرمایا دعا سلاح المومن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. جی بندہ پھنس جائے نا تو اپنا ہتھیار استعمال کرتا ہے، تو یا بندے نے ہر وقت اپنے ہتھیار کے اتنے اعتماد ہوتا ہے. جب میرے کو میری بندوق میرا ہتھیار موجود ہے تو میرے دشمن کی کہڑی پریشانی ہے. تو ایماندار بندے کے دل میں ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے جب دعا ہتھیار میرے کو موجود ہے، میں اللہ کو دعا کرنی ہے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جانا ہے، میری پریشانی دور ہو جانی ہے، میں اس مصیبت اور پریشانی میں نکل جانا ہے تو پھر میری پریشانی کہیں بھی ہوئی، میں ٹینشن کہیں نہیں جاؤں. تو دعا ایماندار بندے کا کی ہے ہتھیار. تے ہتھیار رکھن واسطے نہیں ہوندے، ہتھیار اپنی حفاظت وچ استعمال کرن لئی ہوندے. دعا اللہ کرو، منگیا کرو، کہ ضروری نہیں بیٹھ کے دعا مانگنی ہے. وہ سڑک پہ چلدیاں پھردیاں اپنی دکان اور کاروبار سے باندھے ہویا جب محسوس کرو نا آج گاہک تھوڑے آئے نے، آج پیسے ضرورت دے تھوڑے ہوئے نے، تو فوراً آ کے اللہ تیرے فضل کی ضرورت ہے. تو جب محسوس کرو نا تو پریشانی بن گئی ہے تو فوراً آنکھو اللہ تیرے آج فضل کی ضرورت ہے، تو فضل نہیں کرنا تے پریشانیاں دور. ہتھیار ہے سارا، ہتھیار میں استعمال کرو. اور آپ نے فرمایا الدعاء عماد الدین، یہ دین کا ستون جے. اللہ کو منگنا، اللہ کی پکار کرنا، اللہ کو دعا کرنا، اللہ کو سوال کرنا اور پھر فضل کا سوال کرنا، اللہ کی رحمت کو منگنا، دنیا اور آخرت اللہ کو منگنا، گناہ کی معافی منگنا، اولاد منگنا، رزق منگنا، غنا اور دولت منگنا، اے اللہ کو سوال سارے کرنا، یہ دین کا ستون ہے. پھر بندہ دین کے ستون کو کیوں نہ جفا مار کرے، کیوں نہ بندہ اللہ کو دعا کرے. ہر لمحہ اللہ کو دعا، ہر وقت اللہ کو دعا کرتے رہا کرو. تو ساڑیاں کے ضرورتاں مگدیں ہی نہیں، ضرورتیں ہی ضرورتاں نے، حاجتیں ہی حاجتاں نے. اس دنیا کی زندگی کے اندر بندے ضرورتاں کے نال حاجتاں کے اندر اس زندگی کا حصہ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. پھر بندہ اللہ کو حاجت روائی کرواتا رہے، اپنی ضرورتاں بندہ اللہ کو پوریاں کرواتا رہے. اور آپ نے فرمایا نور السماوات والارض، یہ اللہ کو منگنا نا، سوال کرنا، اللہ کے در کا مانگت بن جانا. بندیاں کے در کا مانگت نہ، ولیاں کے در کا مانگت نہ، غیر کو نہیں منگنا، پیروں کے در کا مانگت نہ. تو اللہ کے در کا سچا مانگت بن جا، اللہ کو مانگ. تے ویکھ آسمان کی میں روشن ہوتا ہے اور زمین کی میں روشن ہوتی ہے، تیری زندگی کی میں روشنی گزرتی ہے. اب آپ پیرا کی دینا، ولیاں کی دینا ہے، وہ دے آپ اللہ دے در دے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اوے لوگو تسی سارے اللہ دے در دے محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے پیر پیغمبر بڑے اور چھوٹے، عوام اور بادشاہ، نیک اور بد، ساجد اور عابد، سارے اللہ کے در دے محتاج ہو. تے پھر وہ دے کو کی منگنا ہے جڑا آپ بھی اللہ کے در دا محتاج ہے. وہ بھی کو کی سوال کرنا ہے جڑا آپ بھی اللہ کے در دا سوالی ہے. تے انبیاء، اولیاء، نیک پیر، اے تے اللہ کے در دے سچے سوالی، اے تے اللہ کے در دے سچے مانگت نے. تے مانگت کو مانگت منگے. اور یہ کوئی گل نہیں جے، یہ عقل نہیں، کوئی گل نہیں، یہ گل سمجھ دے اندر بھی نہیں آتی. بندہ او دے کو منگے جدے در دے مانگت سارے انبیاء نے. بندہ او دے کو منگے جدے در دے مانگت سارے اولیاء نے. بندہ او دے کو منگے جدے کو سارے نیک پیر منگدے نے، تے جدے کو ساری دنیا منگدی ہے. نہیں، ساری کائنات در دی
کیڑے اور مکوڑے پرندے اور جتنی جاندار اللہ کی مخلوقاں نے نا اے ساریاں اللہ دے در دیاں سوالی نے تے اللہ دے در دیاں مانگت نے اللہ کو مانگدیاں تے پھر ایک مسلمان بندہ اللہ کو نہ منگے اس اللہ کو نہیں نہ منگنا انہیں لبنا بھی کچھ نہیں اللہ پاک آتا میرے کو منگو میں قبول کر رہا بڑی دعا میں دعا عطا کرا یہ چیزیں میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ دے اوپر اعلان کیتا ہے میرے کو منگو میرے کو سوال کرو میں ناراض نہیں کہ ہوتا روز منگو ہر وقت منگو ایک حدیث کے اندر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اللہ تسی سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ نا کہ اگلے کے پچھلے سارے آ گئے سارے انسان تے سارے جانور سارے جن میں جتنی مخلوقات سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ حدیث ہے تے سارے ایک لمحے کے اندر اللہ کو منگو تے سارے اپنی ضرورتاں ایک تے اگر کو میں جمعہ پڑھنا آیا دوڑی میری سارے کی ضرورت ہے اس وقت بھی ایک کسی نے ذہن میں کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے چلو یار جمعے کی نماز پڑھنے آواز سننے اللہ اللہ کرنے نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کریں گے تے اللہ پاک اس جمعے کی نماز کی برکت آواز کی سماعت کی برکت قرآن سننے کی برکت نال اللہ ساری حاجت پوری کر دے گا کسی بھی کوئی حاجت کسی بھی کوئی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک فرماندے نے تسی سارے ایک لمحے دے اندر بیک زبان ہو کے اللہ دے سامنے اپنی ضرورتاں رکھو نا تے بولیاں دے سارے دیاں ایک جانوراں دی ساڈی بولی دی رضی صاحب دے جانوراں دی بولی دی سمجھ ہی نہیں آندی ہے کی تا منگدے کی پیا ہے سامنے سنیوں کی بولی کا بھی علم نہیں ہے کی آدھے نے کرے اللہ آدھے تھی سارے منگو پنجابی بھی انگریزی بھی بلوچی بھی سندھی بھی عربی بھی چینی بھی سارے زبانہ آپ کو اپنی بیچ منگو تے منگنا بھی اپنی بیچ ہر بندہ کے دوسرے کی زبان سمجھتا بھی نہیں ہے جان دا آپ کو اپنی زبان ہے کوئی عربی بیچ کوئی پنجابی بیچ کوئی اردو بیچ کوئی انگلش بیچ تے آپ کو اپنا ضرورت ہے کوئی آدھا میں بیٹے کی ضرورت ہے کوئی آدھا چلو اللہ بیٹی دے چھائے کوئی آدھا اللہ میں ملازمت کی ضرورت ہے کوئی آدھا میرا بیٹا نام فرمان ہے کہ میں فرما برداری کی ضرورت ہے کوئی آدھا اللہ پاک میں شادی کی ضرورت ہے کوئی آدھا مال کی ضرورت ہے کوئی آدھا دکان کی ضرورت ہے کسی بھی یہ ضرورت ہے کہ اللہ میں صحت دے چھائے کسی بھی یہ ضرورت ہے اللہ میری پریشانی دور کر دے اللہ منگو اوے میں ایسا داتا میں سارے دیاں سن کے ایک لمحے کے اندر سارے دیاں ضرورتاں پوریاں کراں تے سارے دیاں زباناں سمجھاں ہو سکتا ہے ایک اللہ دے ولی دے بارے وچ میں علم ہے کہ وہ بڑے عابد نے سچے ساجد نے میں انہاں کو اپنی کوئی ضرورت واسطے دعا کران بھی جانا ہو سکتا ہے میری زبان ہی ہو سمجھنا انہیں وقت پہ جاوے کہ ترجمان بلاؤ ایک بندہ کی گل کرتا ہے کی میرے نال گل کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں ترجمانہ کی ضرورت نہیں اوے پنجابی آئے ہیں اپنی دعا اللہ سمجھان نہیں ترجمان کی ضرورت نہیں عربی آئے ہیں ترجمان کی ضرورت نہیں انگلش آئے ہیں ترجمان کی ضرورت نہیں اور نہیں تو ٹوٹے پھوٹے لفظ کی بول چھڑے کہ وہ سیدھے لفظ کر کے قبول کر لیتے ہیں سارے اللہ کے محتاج ہیں اللہ کو منگو اللہ نے ادعونی استجب لکم منگو میرے کو میں قبول کراں گا اور دوسرے پارے جگہ فرماتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی میرے کو سوال کرو میں قبول کراں گا میں تہاڈی دعا نوں قبول کراں گا منگو میرے کو میں تہاڈیاں دعاواں نوں قبول کراں گا اللہ
جگہ جگہ تے فرمایا مال منگو دولت منگو اولاد منگو صحت منگو رزق منگو میرے کو عافیت منگو دنیا کی کامیابی منگو آخرت کی کامیابی منگو دین دا سوال کرو دنیا دا سوال کرو منگو میرے کو میں دعائیاں دعاؤں قبول کراں کہ اللہ نے 20ویں پارے کے اندر فرمایا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے بھلا مینوں دسو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ جڑا بندہ مضطر ہوئے نا پھسیا ہوا ہوئے مجبور ہوئے تے مجبوری وچ تے کوئی بھی کام اپنے بھی چھڈ جاندے نے بیگانے دے اگے ہی بیگانے آندے نے جدوں بندہ مصیبت دے اندر پھس جاندا ہے نا اپنے بھی سلام نہیں لیندے اے کوئی شے دا مطالبہ نہ کر لے کوئی چیز مانگ نہ لے اللہ فرماندا ہے مینوں اے دسو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ مجبور بندہ جدوں آواز مار دے نا اب آپ قرآن دے تصاف ہی پڑھنے 20ویں پارے دا پہلا رکوع میں کہ ہر جمعے کے تھانوں ترغیب دینا قرآن پڑھو گے تے زندگی دے مسئلے حل ہون گے قرآن پڑھو گے تے انقلاب آئے گا قرآن پڑھو گے تے سچے مواعظ تے مسلمان ایماندار بنو گے قرآن پڑھو گے تے دنیا تے آخرت دیاں کامیابیاں ملنیاں اللہ دا قرآن آندا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ مضطر بندہ جدوں اپنے بھائی نوں آواز مارے اپنے برادری والے نوں بلاوے تے او انج کر کے گزر جاندا ہے کہ ان محسوس ہوے اس میری گل سنی تے جے رک جاواں سن لواں تے اے تے کچھ منگے گا بھوکا آدمی ہے مجبور آدمی ہے مصیبتاں دے اندر پھسیا ہوا بندہ ہے میرے کو تے اپنا گھر نہیں چلدا اپنے معاملات دا حل میرے کو نہیں ہوندا تے اے تے کوئی مطالبہ کر دے گا او دی آواز نوں انج ان سنیا سمجھدا ہے کہ پتہ لگے اس میری گل سنی کوئی نہیں تے اللہ پتہ کی آندے اللہ فرماندے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اوے جی کوئی بھی نہیں سندا جڑا مجبور ہو جاندا ہے جنوں سارے ہی چھڈ جاندے نے جڑا سجدے تو سارے دور ہو جاندے نے او بندہ جدوں بلاندا ہے نا ارادہ ہو جدوں اپنی مجبوری اللہ کے سامنے پیش کردا ہے نا دعا کردا ہے ہاتھ اٹھا لیندا ہے اٹھایا کرو ہاتھ پریشانی کے وقت دے اندر اٹھایا کرو مجبوری دے حالت دے اندر ہاتھ اپنے دامن نوں آسمان نال دراز کیتا کرو اللہ نے مجبور بندہ ارادہ ہو جدوں دعا کردا ہے اپنے ہاتھ پھیلاوندا ہے نا تے مینوں اے دسو او دی مجبوری دی حالت وچ ہن جواب کون دیندا ہے او دی دعا نوں قبول کون کردا ہے ایتھے اللہ پاک نے بس نہیں کی بلکہ رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ او دی مجبوری نوں حل کون کردا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اساں تے قرآن میں بیان کیتا پر تسی نصیحت بڑی کم نہیں دی چاہیے تے آئے کہ قرآن کی آیت سن کے
تسی پھر اللہ کو دعا مانگ کر دے مجبوری اپنی اللہ کے سامنے. اچھا بندے کے سامنے مجبوری بیان کر کے لینا نہیں وہ کڑا کچھ کر سکتے ہیں. اب کئی لوگ نا وہ آدھے نہیں یار میں تیرے کو اس تو آیا کہ ذرا میں اپنے دل کی بڑھاس کاٹ لگا گا گال گال ہو جائے تو بڑھاس اللہ کے سامنے کاٹ لیا. تو جب بڑھاس کر دے گا نا تیرے دل کو ایک تسلی دے دے گا نا مزہ آ جائے گا رحمت نازل کرے گا سکون نازل کر دے گا. اپنے رب سامنے بڑھاس کر وہ نہ گلا سنیا میں پریشان ہو گیا آ مصیبت آ گئی یا اس چیز کی لوڑ پہ گئی اللہ سنیا کہ کیا کسی نے دینا ہے کہ کوئی دے سکتا تے اللہ سنیا کہ مجبوری تے میری دور تو ہی کرنی تے تو قرآن میں جا کے نہیں کہ وہ مجبور بندہ میں نے آواز مارے تو میں جی جی کر کے جواب دے گا. اللہ میری جواب دے اللہ میری بھی مجبوری کے دور کر کوئی میری بھی پریشانی دور کر. اللہ کو بے تکلفی دے نال منگی دے تے انج منگی دے انج تے بندہ اپنے ماں پیو کو بھی کوئی گل نہیں مانگ سکتا یا سوال نہیں کر سکتا یہ کوئی گل نہیں کر سکتا جڑی ماں کا اسباب بھی کرنی ہوندی ہے. بندہ ماں باپ کا اسباب اپنے رب نال انج گلاں کرے انج گڑ گڑائے انج ساریاں کرے انج بندہ ہور کسے نال کر سکتا. ادعونی استجب لکم میرے کو منگو میں جواب دیواں گا. اللہ جواب دیندا ہے اللہ کو منگنا ہے پر کیویں منگنا ہے دو چیزاں دے نال منگنا ہے. نمبر ایک رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. منگنا پہ اللہ کو ہے کوئی پریشانی ہے کوئی ضرورت ہے کسی مصیبت سے پھنس گیا منگنا کدے کو کیویں کر کے منگنا ہے. دو چیزاں مد نظر رکھنی ہیں. نمبر ایک سورہ المومن 24واں پارہ آیت نمبر 14 ترجمہ دیکھیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کو منگیا کرو اللہ کی پکار کی کرو پر کیتی خالص کرو وہ دے اندر ملاوٹ ہے مخلص ہو خالص کر کے پکار ان کا دوڑا رویہ ہوئے ان کے لفظ ہوئے ان کا انداز ہوئے ان کا کردار ہوئے کہ اللہ پاک نے رحمت بھی یہ جانے کہ یہ ایو جیا بندہ اللہ کو منگدا پہ ہے جڑا کسی حالت میں بھی اللہ کا در چھڑ کے او دے وچ ملاوٹ شلاوٹ نہ ہوئے کسی غیر حالت دھیان. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کو خالص کر کے پکاریا کرو. نمبر دو مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ کی پکار کرتے رہیا کرو اللہ کے کو منگتے رہیا کرو پر انج کر کے منگیا کرو دعا یقین ہوئے اللہ نے میری دعا ضرور قبول کرنی. کہنا دو چیزیں اللہ کو منگنا ہے ایک تے اخلاص ایک اجابت دا یقین کر کے قبولیت دا یقین کر کے اے دعا دا پکا یقین ہوئے کہ میں جو کچھ اللہ کو مانگ رہا نا اللہ پاک ضرور میں عطا کرے گا. دو چیزاں لے کے جدو بندہ اللہ کو دعا کر دے نا اللہ اس بندے کی دعا رد جڑا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ دل دی غفلت نال اللہ بلاتا ہے نا، غافل دل والے بندے دی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ دل بھی پوری توجہ ہوئے، قبولیت کا یقین ہوئے اور دعا کے اندر پورا اخلاص ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، بلا میں قبول کراں گا، میں تیری ضرورت نو پورا کراں گا، میں تیری دعا نو قبول کراں گا، میں تیری حاجت مندی کراں گا۔ تے رب کائنات نے پھر قرآن مجید کے اندر دیاں مثالاں بھی دتیاں نے، ویکھ آ جڑا میرا بندہ اس میرے کو منگے میں فوراً عطا کیتا ہے، ایس نے منگے میں اب دنیا کے معاملات میں بھی بندے یقین ہو جائے گا جڑا فلانا بندہ نہیں امیر آدمی پیسے والا کہ فلان بھی مکان بنا کے دیتا ہے، فلان رکشا لے کے دیتا ہے، این ریڑھی لا کے دیتی ہے غریباں این بھی دیتا این بھی دیتا، ان جو پتہ ہوئے نا کہ پھر وہ کو منگل کا انداز ہو رہی ہوتا ہے میں کوئی بھی ٹیل لا کے منگیا نا یہ بندیاں دینا ہے دے، چونکہ وہ مثالاں موجود نے، دلیلاں موجود ہیں۔ رب میرے بھی بندیاں سمجھانے واسطے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ تے فرمایا میں قبول کرنا۔ اللہ پھر آکھے او میرے بندیاں، اے میرے بندے دیکھ، اب میں قرآن مجید کے اندر تذکرہ کر رہا ہوں میرے فلان نبی میرے کو منگیا ہے، جدو اس میرے کو منگیا ہے تے دعا بھی ختم ہوئی ہے کہ میں بھی آگیا فاستجبنا میں تیری دعا نو قبول۔ اوہ اللہ امت محمدیہ تعلیم دے رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کی جنیاں دعاواں قبول اللہ نے کیتیاں نے نا کہ قرآن پڑھا کے اپنے نبی پہ نازل کیتا ہے تاکہ امت محمدیہ کے بزرگان، نوجوانان، عورتاں، مردان پتہ لگ جائے کہ منگنا اللہ کو ہے کہ جڑا اللہ کو اخلاص اور یقین دے نال منگے اللہ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ رب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا دا اللہ نے ذکر کیتا ہے، ساری انسانیت باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے کو دعا پہ کرتے ہیں کہ ہمیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کہ جڑیاں انبیاء دیاں دعاواں نے، قرآن دیاں آیتاں نے، مقبول شدہ دعاواں نے، یہ دعاواں منگے گا تے اگے قبول ہے تے فوراً قبول ہوئے گی تو منگے گا، یہ قبول شدہ دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 سال ہو گئے ہیں پریشانی کے اندر مبتلا نے تے اللہ کا قرآن ہمیں اساں آپ حضرت آدم علیہ السلام نو اے دعا سکھا دیتی کہ میرے بندے آدم آج کر کے میرے کو دعا کر۔ رب کیسا داتا ہے، آپ سکھاندہ ہے آج مانو میرے کو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اساں حضرت آدم نو کرنے سکھا دیتے کہ اینا کلمات دے نال ساڈے کو دعا کر۔ حضرت آدم نے انہاں کلمہ دے نال دعا کی گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ میرے کو قصور ہو گئے، یہ تم میرے پہ رحم نہ کرے، تم رحمت نہ کرے، تیری طرف بخشش نہ ہوئے، اللہ میں تے گھاٹا
میں اپنے گناہاں دے جرماں دا اقرار کرنا ہو جے گئے نے میرے کولوں اللہ مینوں معاف کر دے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فتاب علیہ حضرت آدم نے جب میرے کو دعا کی ہے نا کہ آسانی دیر کوئی نہیں لائی دے حضرت آدم دی دعا نو قبول کر لے فتاب علیہ ساڑھی رحمت نے فوراً متوجہ ہو گئی حضرت آدم دی طرف فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم ایک حدیث کے اندر سرکار پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ پاک آتے اور اے میرے بندیوں میرے کو منگیا کرو اچھا ایمان نہ کر سکتی ہو یا بادشاہ بھی ملنا ہے آئیو جائے تو داتا ملنا ہے جتے اتنے بڑے انعام نے میرے کو ہر چیز منگو کہ وہ آتا ہے میرے کو ہے نہیں شے اے نہیں کہ تسی منگو تو میرے کو شاید اے نہیں تسی منگو تو میں دے نہ سکتا ہوں اے بھی گل کوئی نہیں میں تمہیں دینا کہ میرے کو پیچھے کوئی کمی ہو جائے تو بار بار آدھا منگو کلکم ظالم الا من ہدیتہو فاستعدونی آدکم یا عبادی کلکم جائعن الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کلکم ظالم تجھے سارے گمراہ ہو سارے بے راہ ہو سارے راہ تو ہٹے ہوئے ہو الا من ہدیتہو اللہ نے او بندے راہ تے جس بندے نو میں ہدایت دے دیواں میرے ہدایت دے تو بعد میرے ہدایت دے تو علاوہ کوئی بندہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20واں پارہ انک لا تہدی من احببت اے میرے محبوب تسی بھی اس بندے کو ہدایت نہیں دے سکتے جہدے نال تانوں پیار ہوئے اے میرا پیار ہے اے ہدایت یافتہ ہو جائے مسلمان دے ایماندار ہو جائے نہیں میرے محبوب اے تواڈے اختیار دے اندر نہیں ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ جس نو چاہے گا ہدایت دے دے گا اس حدیث قدسی کے اندر اللہ دے نبی آتے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کلکم ظالم الا من ہدیتہو تسی سارے گمراہ ہو ہدایت یافتہ ہوئے جس نو میں اللہ ہدایت دے گا کہ پھر فاستعدونی اللہ فرماتا ہے میرے کو ہدایت منگیا کرو گا ہدایت کی دعا میں نے پچھلے جمعے تو لے کر آج تک ایک سکھانا گیا ہو اللہ کو منگو ہدایت دعا اللہ کو کرو جڑی شاید کی ضرورت ہے اللہ کو منگو حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ہدایت کی ضرورت ہے میرے کو منگو کہ لال پتہ اللہ کی یاد ہے آدھی کو میں دے بھی دے مانگا لو ایس تو بڑا بھی کوئی اعلان ہو جاتا ہے آتا ہے اوے دنیا میں جتنے ہدایت یافتہ جے نا وہ ایسا اپنے خزانے جو ہدایت دیتی ہوئی ہے کہ جن ایسی نانا دے دیئے وہ ہدایت یافتہ نہیں دے ہو سکتا ایک ساڑھی حکومت ہے ساڑھا کنٹرول ہے تسی پھر میرے کو منگو نا ہدایت نال اللہ کیا کہ آدھی کو میں ہدایت دے بھی چھڑنا گا ایو جیا داتا ایو جیا عطا کرن والا
महबूब तुहानू कोई नहीं मिलना जिहड़ा आंदा मंग ते मैं दे देवांगा। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया, अल्लाह दे ने कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु, तुसी सारे ही भूखे हो, सारे की हो, सारे ही भूखे हो, इल्ला मन अतअमतुहु, ओही रजिया है, ओही खांदा है कि मैं रब खिला देवां, इल्ला मन अतअमतुहु। बड़ी मदद की तवज्जो की जरूरत है, कलमा याद करो। सारे तुसी भूखे हो, कुल्लुकुम जाइउन, सारे तुम भूखे हो, अंबिया औलिया पीरो पैगंबर नमाज़िया जी बादशाह और रैयत आम और खास कुल्लुकुम जाइउन, सारे भूखे हो, इल्ला मन अतअमतुहु, जिद मैं खिला देगा ना ओ इरजिया अतअमतुहु। ते फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं फस्ततइमूनी, ओ फिर मेरे को खाना मंगो। ते अल्लाह से मंगिए तो फिर तू की करेगा? कुर्बान जावा। याद कर लो जुमला मेरे रब दा, मेरे दाता का जुमला याद करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह दे ने उतइमकुम, मंगो खाना मैं खिला देवांगा, मैं दे देवांगा, मैं तेरी झोली खाली नहीं जान लगा। आज मैं महल्ले का चौधरी मिसाल लेके समझाना चाहना, कहता भाई ये महल्ले की साड़ी चलती थे, ये तो जिम्मे अस आना हम जोना जे आपो सलवाड़ियां गुआड़ियां दे कोलो इत्थे ते आज इतनी सखावत सब की हुई है, जो कोई ना बंदियां दे कोल है ते सारे साडे कोल लेने जे ते साडे कोल पूछ के चलते जे। अंदाज देखो जरा हदीस कुदसी दा, अल्लाह फरमा रहा है सारे तुसी भूखे हो, कोई नहीं भूखा कि किसी खिला देंगे। तो फिर क्यों बंदे बंदे की शिकायत करते हैं, मेरे को शायद कोई नहीं, मेरे को कारोबार कोई नहीं, कमान के असबाब कोई नहीं, उत्थे गल करता वो नाथ तू आपने मैं खिलावांगा, तू आपने खिलावांगा, फस्ततइमूनी, खाना मेरे को मांग, ओते मुको मैं तेन खिलावांगा और अल्लाह खिलांदा है। फस्ततइमूनी, उतइमुकुम, मेरे को खाना मांगो मैं खिला देवांगा। या इबादी अन्नकुम तखतऊना बिल्लैलि वन्नहार, और मेरे बंदेओ तुसी रात दे अंधेरे विच गलतियां करदे हो, दिन की रोशनी दे अंदर गलतियां करदे हो। आना अगफिरु ज़ुनूब जमीआ, ते मैं इहे ज़ात हां, मैं सारियां गलतियां माफ कर देना। आंदे हो ना सी गुनाहगार, असीं की हां गुनाहगार, तो की कहंदा आना अगफिरु ज़ुनूब जमीआ, मैं ते सारे गुनाह माफ कर देना। फस्तगफिरूनी, मेरे को माफी ते मांगना, दुआ ते कर। मैं भी तेरी समझाना पिया भाई, हर नमाज के वक्त, अजान के वक्त, सुबह शाम दोपहर हर लम्हा चलदियां फिरदियां ओए जेहड़ी शय की जरूरत है मंगो। ओदे फस्तदूनी, हदायत मंगो। फस्ततइमूनी, मेरे को खाने का मुतालबा करो। फस्तगफिरूनी, मेरे को गुनाहों की माफी मंगो। अगफिर लकुम, मैं माफ कर देवांगा। ते हजरत आदम की दुआ का जिक्र करदे होया मेरे दाता फरमा रहे ने, जदों साडे कोलों ना मंगिया ना ते फताब अलैहि, असां जनाब हजरत आदम की दुआ कबूल करके हजरत आदम नूं माफी दे दी है, ते परेशानी भी हजरत आदम की दूर कर दी है। हजरत आदम की जिहड़ी परेशानी है उस परेशानी नूं हजरत आदम को दूर कर दिता है। अब आप कुरान के 2-4 हवाले पेश कर
اسامی کو فاستجبنا آکھن دے اندر دیر حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیتا ہے 57واں پارہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 82 اور 83 ترجمہ تو صحیح دے رہے ہیں تو دیکھیا کرو دکان میں قرآن رکھ لو جب فارغ ہو لو قرآن پڑھیا کرو دکان چو برکت ہو جائے اپنے کمرے وچ اپنے بیڈ نال قرآن رکھو جب فارغ ہو لو قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ لو کوئی ضروری ہے ایک سبعی پڑھنے کوئی ضروری ہے پورا پارہ ہی پڑھنا یار ایک آیت ہی پڑھ لو ایسے عطا کرن والا داتا اللہ بھی کلام نہ پڑھے اور قرآن پڑھو مزہ آ جائے اللہ فرماتے ہیں ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر میرے ایوب بندے نے میرے نال گل کی کیا کیا ربہ انی مسنی الضر اللہ میں بیمار ہو گیا میں تکلیف ہو گئی ہے وانت رب الراحمین تیرے تو زیادہ رحمت کرنے والا کون ہے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فاستجبنا لہ اسا فوراً اپنے ایوب نو جواب دیتا دعا نو قبول کیتا ایک ہی بس نہیں اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ فکشفنا ما به من ضر کشفنا فاستجبنا اسا قبول بھی کیتا تے انہاں دی تکلیف دی دور صرف فاستجبنا نہیں کہ قبول کیتی نا فاستجبنا اسا دعا قبول بھی کیتی تے فکشفنا اسا تکلیف دور بھی کیتی اور قرآن دی اس آیت کا ترجمہ کر دیکھیں مزہ ہی آ جائے گا آج دیکھیں یاد دل میں دعا حضرت ایوب نے دعا مانگی جدو بیمار تین بھی کسی شوگر ہے کسی کینسر ہے کسی ٹینشن ہے کسی گردے کی تکلیف ہے کسی دل کی تکلیف ہے وہ مانگنا یار آپ دا گل کر ڈاکٹر کو بھی جو جا دوائی استعمال کر پر کر آگ رہے نا بسم اللہ الرحمن دوائی کھان لگیا پڑھیا کرنا مدد مانگ لے ویک اللہ دا ایوب دعا کی دیئے بیماری بھی بڑی تکلی لگی ہوئی ہے بڑی ڈاڈی بیماری ہے کئیاں سالہ بھی ہے اللہ نے جدو میرے بندے ایوب نے میرے نال گل کی دیئے نا تیسان تو پتہ کیا کہ فاستجبنا قبول ہے میرے ایوب بندے فکشفنا تے بیماری ایسا دور کر دیتی ہے کسے دعائی کی ضرورت بھی کوئی نہیں دور ہو گئی میرے بندے ایوب تے نال اللہ پتہ کیا رہے کہ آتینا ہو سوکے سوکے لبد رہے فاستجبنا لہو فکشفنا تے نمبر 3 آتینا ہو فاستجبنا اسا دعا کو اے پتر گزر جانا تسی بھی لیٹ ہوں گے میرا بھی دل ہوتا ہے تو چاہ رہتا تو ہم سنا میں فاستجبنا اللہ کو مغیا کر اللہ کو دعا کیتا کر حضرت ایوب نے بیماری بھی گل کی اللہ میری بیماری دور کر دے تو بڑا رحم کرنا ہے اللہ نے فاستجبنا دعا قبول کر لی فکشفنا بیماری دور کر دیتی آتینا بیماری دیا دنوں میں جتنیاں کمیاں ہو گئیاں نسو ساریاں کمیاں نہیں پوریاں کر دیتیاں بیماری دے دنوں میں دکان تے نہیں ملتا کاروبار نہیں ہوندہ کمی آ جاندی ہے اوے اس ڈاکٹر کو مانگ جڑا بیماری بھی دور کرے دعا بھی قبول کرے کہ جڑیاں کمیاں پیاں نے وہ بھی ساریاں آپ ہی پوریاں کر دے حالانکہ حضرت ایوب نے منگیا گل تے صرف بیماری دی کیتی ہے اللہ میں مصیب دے دے میری بیماری دور کر دے اللہ فرماتا ہے وآتینا ہو اہلہ اگلا جملہ چوتھا ومثلہم معہم قربان جانا میں اپنے داتا دی عطا دی ہوتے نمبر 1 فرمایا فاستجبنا اسا دعا قبول کیتی نمبر 2 فرمایا فکشفنا بیماری دور کیتی نمبر 3 اللہ فرمایا
دنوں دے اندر ضائع ہو گیا ہے اساں وہ بھی دے دیتا نمبر 4 اللہ آندا مثلہم ماہم او جڑا بیماری دے دنوں دے ضائع ہویا ہے تے او دتا اتنا اساں نال ہور بھی دتا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اللہ دے نبی نے فرمایا دعا منگیا کر پر قبولیت دے یقین نال منگیا کر فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین اللہ کو منگیا کر بے خالص کر کے منگیا کر اگے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا آ گئی جدوں نہ کیا لا الہ الا انت سبحانک انی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ غلطی میرے کو ہو گئی ہے بھول میں گیا مچھلی دے پیٹ وچوں جے تو نہ کڈے تے پھر سکدا میرے داتا کو جواب کی دیتا ہے میں قربان جہاں اپنے اللہ دی اطاعت دیتے اللہ فرماتا ہے فاستجبنا کوئی لفظ بھی جلاؤ تھے فاستجبنا ونجیناہ نمبر 1 فاستجبنا ونجینا اسا حضرت یونس کی دعا قبول بھی کیتی کہ حضرت یونس نو پریشانی تو نجات دی تے تو پھس گیا تے کیوں نہ دعا دی یہ پھسل گیا تے کیوں نہ آندا کمی آ گئی ہے تے کیوں نہ آندا اے تے سچی کتاب دیاں سچیاں گلاں اگے اللہ نے ایک ہی حضرت زکریا کا ذکر کیتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ زکریا اور اللہ تعلیم دے رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھو پہلو حضرت ایوب کا ذکر اللہ نے فاستجبنا فکشفنا آتینا مثلہم ماہم تے پھر حضرت یونس کا ذکر رب قیام فرماتے ہیں فاستجبنا ونجینا تے اگلا جملہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ رب کائنات ہمیں حالیے دا کوئی بندہ منڈی دا کوئی ایماندار کوئی بھی کسی خطے کے اندر آنے والا مسلمان آج بھی میرے کو یونس کی طرح پھنسیا ہوا بندہ منگے گا تے میرا دوسروں کٹ دے مانگا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ حضرت زکریا علیہ السلام دا ذکر اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر حضرت زکریا میں آکھنے لگا رب لا تذرنی فردا اوہ اللہ نے دادا مانگت پڑھ جا اوہ مانگت پڑھ کے مانگ دیکھ اللہ جواب کی میں دیتا ہے تیل کیا بکواس لیا رب سنتے ہی نہیں وہ تیلے گل کیا بکواس رہی ہے میں مانگ مانگ کے تھک گیا وہ اخلاص نال مانگ یقین نال مانگ قرآن دے دسے ہوئے طریقے نال مانگ میرے محبوب دی سنت دے مطابق مانگ دیکھ اللہ دا قرآن دا رب لا تذرنی فردا حضرت زکریا نے منگے اللہ میں بیٹے دی لوڑے کہ اللہ میری بیوی دی بانجے بیٹے دی ضرورت ہے پر سبب بھی روزی دی لوڑ آپ بندے آنے روزی دی لوڑ ہے پر سبب دس دا کوئی نہیں اللہ سببان دا محتاج اللہ فرماندا ہے جدوں میرے بندے زکریا نے میرے کو دعا کیتی نا میرے کو منگیا نا فاستجبنا لہو فاستجبنا اسا دعا قبول کیتی تے واسلحنا لہو اسا دی بیوی دی بانج بن والی بیماری دور کر دیتی اور شوگر تے مانگ کینسر تے مانگ دل دی تکلیف تے مانگ صدر دے سارے تے مانگ بخار تے مانگ اور اللہ دا قرآن گواہی دیتے اللہ نے فاستجبنا واصلحنا لہو ووہبنا لہو یحییٰ واصلحنا لہو زوجہ اساں دی بیوی ٹھیک کر دیتا تے اس نوں بیٹا یحییٰ عطا کر دیتا
ربکم، پریشان ہو میں ختم کروں گا آخری آیت اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب استستغیثون ربکم، جدول بدر کے مقام دے ہوتے مقابلے دے اندر ابو جہل ہزار کی نفری لے گیا ہے، تیرے کو 313 نے تے تو میں نو ڈائیں پہ اللہم ان تو لگا دے اصحابا فلن تو بد پھر لگ ابدا، اللہ 300 تیرے ہی دے تیرے سچے عبد نے جی آج یہ بھی نہ رہے تے تیرے سجدے کون کرے گا؟ میں آکھیا نا اللہ کو منگیے تے بے تکلفی نال اللہ میرے پیغمبر دی دعا دیکھو اللہم ان تو لگا دے اصحابا فلن تو بد پھر لگ ابدا، اللہ یہ ہلاک ہو گئے نرے شہید ہو گئے کہ اللہ پھر سن لے جدو تیری عبادت بھی کوئی نہ ہونی فلن تو بد پھر ابدا، اللہ ایک تیری عبادت کرنے والے سچے سچے مسلمان میرے جوان نثار رب کائنات نے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ کے نبی ان دعا کر مانگتے آن گے آپ کی چادر مبارک دیکھ جان دیا ہے حضرت ابو بکر اٹھا کے کندھے پہ رکھ دھیان اللہ کے نبی پاس کر آج دعا منگی اور جنہیں میرے نبی نے منگی اللہ نے جب میرے نبی نے منگی ان دعا استغیثون ربکم جب میں نہ کہ اللہ میں تو لگا حاضر صحابہ فلن تو بعد فعل ابدا، میں فوراً فاستجاب لکم قبول کیتا ہے تے آکھے اپنے نبی نو انی ممدکم مسیح دعاتے نالا بألف من الملائکہ، میں 1000 فرشتے بیا گھنا بلال دی پارٹی 1000 ہے میں 1000 بیا گھنا قرآن دے دوسرے مقام دے ہوتے پھر اللہ نے فرمایا نہیں 1000 اسی 3000 گھل دینے پھر اللہ نے دوسری آیت دے اندر فرمایا بخمسۃ آلاف، جے ابو جہل مکے دے وچوں 1000 رہ گیا ہے کہ سنیا اپنے داتا نو بلانا دے دعاواں پہ منگنا ہے صحابہ نو دس دے پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ابھی 5000 فرشتے گھر دینے تسی صرف تلوارا ہاتھ وچ پکڑی رکھو چلائی میرے فرشتے رکھ سکتے اللہ دے میں فرشتیاں نو بئی کیتی دے فرشتیاں نو آکھیا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اویا میرے نبی نے جڑے صحابی نے انہاں دے قدماں نو مضبوط رکھو، انہاں نو تسلیاں دیو تے تھپکیاں دیو، انہاں نو دسو کہ اسی اللہ دی فوج بھی آئے ہوئے ہاں تے دعا دے نال تانوں پریشان ہون دی ضرورت۔ اب آپ آخری گل کرن لگا اوے ادعو اللہ اللہ نو بلایا کر، اللہ نال گلاں کیتا کر، اللہ دے سامنے ضرورتاں رکھیا کر، اللہ دے سامنے اپنیاں حاجتاں قبولیت دے یقین نال رکھیا کر، اللہ دعا دے فاستجبنا فاستجاب لهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی بھی دعا